بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک شہر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جو کہ بہت ہی غریب تھے، لیکن نہایت ایماندار، صابر اور شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا حال پتہ چل جائے اور انہیں شرمندگی ہو، ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی، کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی نیک بندی، تم نے تندور میں روٹیاں لگا رکھی ہیں اور اسی سے بے خبر ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ کہیں وہ جل نہ جائے۔ وہ بھاگ کر آئی، اس نے تندور کو دیکھا، واقعی خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور روٹیوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے تندور میں سے روٹیاں نکالی اور اپنے شوہر کے سامنے لا کر رکھ دی۔ وہ خود بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بہت زیادہ حیران ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ اللہ کی ذات، اس شخص نے کہا، اللہ کی ذات تو اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اسی کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے، ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو اسے بہتر لگتا ہے۔ لیکن بیوی کے بےحد اصرار پر اس شخص نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمارے ہر حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے ہے سب کچھ، کوئی بات تیرے سے چھپی نہیں ہے اور مجھے میری بیوی نے مجبور کر دی ہے، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک طرف سے ایک ہاتھ نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر ہی روشن ہو گیا اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا۔ اس نے جلدی سے کہا، اللہ کی نیک بندی اٹھو، اللہ نے ہمارے لیے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو ایک بہت خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، میں جنت میں تھی، جنت ہر طرف سے سجی ہوئی تھی، اس میں ایک نہایت عمدہ مکان تھا جو کہ ہیرے جواہرات اس پر لگے ہوئے تھے اور وہ روشن تھا، آفتاب بھی تھا، اس کی روشنی کو دیکھ کر وہ شرماتا تھا، میں یہ دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی، اب میرا دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا اور تم نے مجھے اٹھا دیے، عالی شان گھر جس کو ملے گا۔ تو اس نے کہا، یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کو انتہا نہیں تھی، پھر بھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا ہے اور وہ مکان میں جو گم ہوا ہے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو جواب ملا، وہ روشن موتی جس نے تمہارے مکان کو روشن کر رکھا تھا، وہ تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا ہے، یعنی کہ جو تم نے دنیا میں مانگا تھا وہ وہاں چلا گیا ہے۔ جس قدر تم دنیا میں راحت آرام چاہو گے اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرو کہ روشن موتی یہاں سے گم ہو، پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دیا ہے۔ دنیا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کی اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ سکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دے دی ہے۔
اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا ہے۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں۔ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے وہ ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر سے غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں شکر گزار بندوں کی طرح شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں، صبر اور شکر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی، جس میں صبر اور شکر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر اور شکر کی توفیق دے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخری کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا اور یہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔